السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ جل مجدہ کلام پاک قرآن مقدس میں نماز کی فضیلت اور فرضیت جس تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، مفسرین فرماتے ہیں صرف نماز کا ذکر پوری قرآن میں 700 مقامات پر آیا ہے۔ اس سے بندگان خدا کو اپنے رب کا پیغام اور اپنے رب کا مزاج سمجھنا چاہیے کہ ایک مومن کے لیے نماز کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ عزیزان محترم، نماز کی پابندی کو لے کر آج مسلمانوں میں جس قدر لاپرواہی دیکھنے کو مل رہی ہے، اللہ کی پناہ ثم اللہ کی پناہ۔ یقین جانے یہ ماحول کو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی نورانی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو بالیقین برملا یہ کہنے پر مجبور ہوتے کہ کہیں اللہ کا عذاب پتھروں کی شکل میں آسمان سے ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کا امت کی بے عملی کو دیکھ کر اکثر ایسے جملے تاریخ کی کتب میں ملتے ہیں۔ لہذا میں بھی بلکہ علماء اسلام بالخصوص اہل سنن کے علماء یہ کہنے پر حق با جانب ہے کہ مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ، کہیں عذاب الہی ہمارا مقدر نہ بن جائے۔ اس کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہترین اگر کوئی وسیلہ ہے وہ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ لہذا بالخصوص 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کے ساتھ ساتھ نماز فجر کے معاملے میں رحمت عالم کمیٹی کا یہ جائزہ ہے، صرف حیدرآباد کے مختلف مساجد کا جو ہم نے دورہ کیا ہے، اکثر مساجد ویران نظر آ رہے ہیں نماز فجر میں۔ امام کے پیچھے ایک صف بھی کامل نظر نہیں آئی۔ لہذا یہ لمحہ فکر ہے علماء کے لیے، مشائخین کے لیے، ہر خاندان کے سرپرست کے لیے، یہ غور کریں آج ہم نمازوں سے دور ہے تو ہماری آنے والی نسلوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے، یہ اشارہ الہی ہے کہ آج دنیا میں کثرت سے جو مساجد شہید ہو رہے ہیں، چونکہ ہم نے اپنے عمل کے ذریعے رب کے حضور یہ ماحول دیا ہے کہ ہم عبادت کرنے ہی نہیں آتے، تو یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مساجد جیسی نعمت ہم سے چھین رہا ہے۔ اگر ہم مساجد کو آباد کرنے والے ہو جائیں تو رب ذوالجلال کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نعمت میں مزید اضافہ کرے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام سے رحمت عالم کمیٹی التجا کرتی ہے، علماء اسلام کا یہی آپ کے لیے التماس ہے کہ نمازوں کا اہتمام کیجیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ نمازوں کا اہتمام کیجیے قبل اس کے کہ توبہ کا بھی موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ نمازوں کا اہتمام کیا کیجیے قبل اس کے کہ یہ ہاتھ ملنے کا موقع نہ ملے کہ کاش میں یہ وقت کی نماز پڑھ لیا ہوتا۔ کورونا جیسا وبا آج بڑے بڑوں کو یہ دہلا دیا ہے، اہل فکر کو یہ لمحہ فکر عطا کیا ہے کہ ہم تمام یہ سوچتے رہیں کہ اب نماز پڑھیں گے تب نماز پڑھیں گے۔ کورونا جیسے حالات میں ابھی ہم تمام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہر نمازوں میں کہیں ایک جنازہ، کہیں 2 جنازے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرمان مصطفیٰ کو یاد رکھو، جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں میدان محشر میں اٹھایا جائے گا۔ ذرا غور کرو، آج ہم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں، اگر موت آ جائے تو رب ذوالجلال کے حضور میدان محشر میں اسی ذلت کے ساتھ ہم کو جانا پڑے گا۔ آج ہم کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہے، چبوترے بازی میں مصروف ہے، چغلیوں اور غیبتوں میں مصروف ہے، اور اسی حالت میں اگر ملک الموت ہماری روح اگر قبض کر لے تو فرمان مصطفیٰ کے مطابق اسی ذلت کے ساتھ رب کے سامنے ہم کو جانا پڑے گا۔ ارے ہم تو حسینی ہیں، ہم نعرے مارتے ہیں حسینی ہیں، ہم دعوے کرتے ہیں حسینی ہیں، ہم یہ تمنا کرتے ہیں تو حسینی کردار والے ہیں، تو امام حسین کا کردار یاد رکھو۔ سارے اسلام کو آپ نے نہ صرف بچایا بلکہ رب کے حضور بھی جا رہے ہیں تو حالت سجدے میں جا رہے ہیں۔ تو ہم تمام مسلمانوں کے لیے یہ لمحے فکر ہے، اپنے اکابرین کے طریقے پر گامزن ہوتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے
غیور مسلمان بننے کا ثبوت دیں، نمازوں کی پابندی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔